أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم راہ دکھلا تو ہم کو سیدھی۔ معزز ناظرین، محترم خواتین و حضرات، آیت نمبر 5، اس آیت میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایک جامع دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت طلب کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہدایت کسے کہتے ہیں۔ ہدایت کو عربی میں دلالت خیر سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری خیر اور نیکی کی طرف رہنمائی فرما۔ اور یہ رہنمائی جو اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے صرف دین کے حوالے سے نہیں، بلکہ اللہ سے یہ رہنمائی عقائد میں بھی، اخلاق میں بھی، افکار میں بھی، اعمال میں بھی، دین اور دنیا دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے رہنمائی طلب کی جاتی ہے۔ اور پھر اسی دعا کے مانگنے کا اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں کتاب ہدایت عطا فرمائی ہے، وہ کتاب ہدایت کہ جس کے نزول کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہماری رہنمائی کرنا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ جو دعا مانگی جاتی ہے یہ اتنی اہم دعا ہے کہ دن میں 55 مرتبہ آپ اندازہ لگائیں۔ اور یہ 55 مرتبہ کیوں مانگی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اس امت کا جو صراط مستقیم ہے وہ بہت خطرے میں ہے، کہ شر کی ان قوتوں سے جن سے واسطہ پہلی امتوں کو نہیں پڑا، اور ان شر کی قوتوں سے واسطہ جو ہے وہ اس امت کو پڑنے والا ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کی امت کو شر کی ایک قوت سے واسطہ تھا اور وہ ابلیس اور شیطان ہے، اور اس امت کو شر کی 2 بڑی قوتوں سے واسطہ ہے کہ شیطان سے بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شر کی دوسری بڑی قوت جو دجال ہے اس سے بھی پڑنے والا ہے۔ اور حق و باطل کا جو آخری مارکہ ہے وہ بھی اس امت کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنے محبوب کی امت کو یہ جامع ترین دعا سکھلا دی کہ وہ ایک ہی دن میں بار بار میرے سے مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راہ کی طرف جو ہے وہ ہماری رہنمائی کر۔ اور کہتے ہیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ سے سیدھی راہ مانگی جاتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایسے صاف شاہراہ پہ ڈالنا کہ جس کا نتیجہ غلط نہ ہو، ہمیں کسی ایسی فکر میں مبتلا نہ کرنا، کسی ایسے عمل میں مبتلا نہ کرنا، کسی ایسے عقیدے اور برے اخلاق میں مبتلا نہ کرنا کہ جس کا نتیجہ صحیح نہ ہو۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی آسان تعبیر کے ساتھ لفظ ہدایت کو سمجھایا کہ اللہ ہمارا سفر کی سمت اسی جانب ہو جس طرف ہماری منزل ہے۔ حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں جو راستہ دیا گیا وہ سنت ہے، اور اس راستے کی جو منزل ہے وہ جنت ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے صراط مستقیم مانگ کر سادہ لفظوں میں یوں دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ہمیں سنت کے اس راستے پہ چلانا کہ جس کی آخری منزل جو ہے وہ جنت آتی ہے۔ اور یہ ہم اس ہدایت کو بڑے آسان اور سادہ نہ لیں، اس دعا کو اللہ تعالیٰ کے 2 پیغمبروں نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی رہنمائی کو باقاعدہ اللہ کے وجود کی دلیل بنا کے پیش کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے جب اللہ کے وجود پہ مناظرہ کیا تو یہ دینی کے لفظ کے ساتھ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت فطرتی ہو یا شرعی ہو اسے بطور اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے جب فرعون نے پوچھا من ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ و ہارون تم دونوں کا رب کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام بولنے لگے ربنا الذی اعطی کل شیء خلق ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جو پیدا کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں ہدایت دیتا ہے، یعنی اس نے رہنمائی ہماری کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس لفظ ہدایت کو اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل بنا کے پیش کیا۔ چنانچہ قرآن مجید نے بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس ہدایت کے قائم رہنے پر ایک ایک دعا بھی سکھلائی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ قرآنی دعا ہے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت پر قائم رہنے کی
آپ نے یہ دعا سکھلائی ہے۔ اور آخر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے ہدایت کو بطور مثال کے آپ نے صراط مستقیم کی ہدایت کو بطور مثال کے سمجھایا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ نے ایک مربع لکیر کھینچی، پھر اس کے درمیان میں آپ نے ایک اور لکیر کھینچی جو اس مربع چورس لکیر سے آپ نے باہر نکال دی، پھر اسی درمیان والی لکیر کی دائیں بائیں جو ہے نا وہ الٹی سیدھی چھوٹی بڑی آپ نے لکیریں بہت ساری لگا دی، اور پھر فرمایا کہ یہ جو مربع لکیر ہے یہ تمہاری حدود زندگی ہے، یہ جو درمیان والی لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور اس کو آگے پیچھے لگنے والی دائیں بائیں الٹی سیدھی جو لکیریں ہیں یہ تمہارے صراط مستقیم کا خطرہ ہے، اور وہ جو باہر میں نے نکال دی ہے لکیر یہ تمہاری خواہشات ہیں کہ زندگی ختم ہو رہی ہے اور تمہاری خواہشات اس سے بھی آگے نکل رہی ہیں۔ اس لیے یہ دعا بہت ایک اہم دعا ہے، اور اسے بڑی جو ہے نا وہ قلبی توجہ کے ساتھ اس دعا کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن یہ بھی بتلا رہا ہے کہ ہدایت اللہ کی خزانے کی وہ کوئی عام چیز نہیں ہے کہ اللہ زبردستی دے گا، وہ رزق بسا اوقات زبردستی بندے کو دے دیتا ہے، بغیر طلب کے بھی ملتا ہے، لیکن ہدایت کے بارے میں فرمایا کہ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، اور میں تمہیں زبردستی دے دوں اور تم میرے سے مانگو نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ تو جس طرح دیگر دعائیں اللہ کی بارگاہ میں رکھی جاتی ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات سے رہنمائی، ہر کام کے اندر اللہ کی ذات سے رہنمائی لیتے رہنا، یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے جو سورۃ فاتحہ کا ایک بڑا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔